اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن مجید میں سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا اور فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے عرب کے لوگوں میں، امی لوگوں میں جو ان پڑھ ہیں، جو زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ بعث فی الامیین رسولا، ایک رسول بھیجا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ منہم، جو انہی میں سے ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قریش کے قبیلے سے اور عرب کے لوگوں میں سے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کو رسول بنا دیا۔ آقا علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، تو ایک بشر رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی طرف، عرب کے لوگوں کی طرف آقا علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر اس رسول کے مقصد کو بھی بیان کر دیا کہ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہم نے ان کو بعثت سے نوازا ہے، کس لیے ہم نے ان کو رسول بنایا، کس لیے ان پر وحی کا نزول ہوا، اس کا مقصد کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول ان کو میری آیات پڑھ کے سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات، میری نشانیاں تلاوت کرے گا، ان کو پڑھ کر سنائے گا۔ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ تو یہ دو اہم مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد قرآن مجید اور فرقان حمید، اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت اور اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر ان کو پاک کرنا شرک اور بدعت سے، ان کے اندر جو جرم اور جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو ان کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، ان گناہوں سے ان کو پاک کر دینا، لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف لگا دینا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کی طہارت کرنا، وہ جسمانی طہارت ہو یا باطنی طہارت ہو، کہ باطن میں جو شرک اور غیر اللہ کی محبت جو گر کر چکی ہے، اس کو ختم کر کے اللہ کی محبت کو پیدا کر دینا اور ان کا تزکیہ کرنا۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اس کے بعد ایک اور مقصد بیان کیا کہ وہ رسول اور وہ پیغمبر انہیں تعلیم دے گا، انہیں علم سکھائے گا۔ الکتاب، کتاب کا علم، یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اور آقا علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم، کتاب کی تعلیم انہیں سکھائی جائے، انہیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کے نور ہدایت کی طرف ان کو گامزن کر دیا جائے، اور اس روشنی کی طرف جو جہالت سے نکال کر ایک روشنی کی طرف، علم کی روشنی کی طرف اس امت کو اور ان لوگوں کو لگانا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو حکمت دی تھی، جو آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ حکمت بھی امت کو سکھانا تھی، وہ حکمت بھی عرب کے لوگوں کو سکھانا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کہ آپ نے کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے
اور ان کو حکمت، سنت اور سیرت کا علم بھی سکھانا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ ان کے پاس ہدایت نہ تھی، ان کے پاس علم، نالج نہ تھا، اور یہ لوگ گمراہ تھے، اور گمراہی کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ عیوب، بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے جرم، اور پھر شرک جیسا بڑا ظلم بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ واضح گمراہی میں تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا تاکہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تاکہ ان کو وہ توحید کا علم سکھائے، حکمت کی باتیں ان تک پہنچائے، اور یہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ حکمت یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین حکمت عطا کر دیتے ہیں تو اسے بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں، اور پھر فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گی اسے بہت زیادہ بھلائی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ اور ایک علم ہے اور اس کے ساتھ حکمت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کو حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی ہے، اور وہ انسان کامیاب ہے اور وہ بھلائی کو سمیٹنے والا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو اس لحاظ سے کرنا، اس انداز سے کرنا کہ وہ بات اس جگہ پر فٹ ہو جائے، اس سے اختلاف اور انتشار نہ پھیلے، بلکہ اس سے محبت اور پیار بٹے لوگوں میں، اور اس کی بات سے لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ متنفر نہ ہوں، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے، عموماً میں خطبہ جمعہ میں قصے نہیں بیان کرتا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر کرنے والے تھے، اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر کرو، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے کے سارے دانت نکل گئے ہیں، کوئی بھی دانت میرے منہ میں باقی نہیں۔ تعبیر کرنے والا ایک شخص، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار فوت ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہا اس کو جلاد کو بلاؤ اور اس کو سزا دی جائے، یہ میرے رشتہ داروں کو مارنے والا ہے، میرے خواب کی اس نے اتنی بری تعبیر کی، اس کو سزا دی جائے۔ دوسرے آدمی کو بلایا گیا تعبیر کے لیے، وہ آدمی حکیم تھا، اس کے پاس حکمت تھی، دانائی تھی، تو اس کو جب خواب سنایا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ فرمایا، کہنے لگا کہ آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر دیں گے، بہت بڑی عمر آپ پائیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ جب آپ کی عمر بڑی ہوگی تو باقی لوگ آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ بات ایک ہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ تھا۔ اس نے مبارکباد دے کر اس بات کو پیش کیا، بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، انعام سے نوازتا ہے، اور وہی بات دوسرے نے کی، اس کو سزا مل جاتی ہے۔ تو حکمت جس کو مل جائے اسے خیر کثیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور خاص کر کے دعوت کے میدان میں لوگوں کو جب دعوت دی جائے، ان کو دین کی طرف بلایا جائے تو حکمت کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ دعوت دی جائے کہ آپ کی دعوت کو سن کر اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو وہ مسجد سے نہ بھاگ جائے، آپ کی دعوت کو سن کر اگر کوئی آدمی برائی کرتا تھا تو وہ اور ہی برائی میں ملوث نہ ہو جائے، وہ آپ سے جدا نہ ہو جائے، بلکہ اس کو قریب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دعوت دینے کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بھلائی کی بات کرتے ہوئے، اور اگر اس کے بعد فرمایا وبالموعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ کیا کرو، بہترین بات کر کے لوگوں کو بلایا کرو۔ اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو انسان دعوت دے اگر اختلاف بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ اگر تمہارا اختلاف بھی ہے تو احسن انداز ہونا چاہیے، دوسرے کو نیچے دکھانا، اس کے اوپر چڑھ دوڑنا، اس کو حقیر سمجھنا، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اس سے آپ لوگوں کو دور کریں گے، قریب نہیں کر سکتے۔
تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دانائی دی تھی. آقا علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ لیجئے. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے, اور اس میں جامع معنی الفاظ پر وہ مبنی ایک حدیث ہوتی ہے کہ اس سے کتنے معانی نکلتے ہیں, اور چھوٹی سی بات سے کتنے بڑے بڑے اس میں سے مسائل نکلتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے, اور اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی اسی معنی میں آیت ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ اذ بعث فیہم رسولا, کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا, رسول کو مبعوث کیا, من انفسہم, جو انہی میں سے ہے, جس کو اللہ رب العالمین نے بشر بنایا ان کے قبیلے میں سے, اور انہی میں سے ایک رسول بنا کر مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور یہاں پر بھی حکمت کا تذکرہ کیا کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے. اور وہ عرب کا معاشرہ جس میں گمراہی تھی, جس میں ضلالت تھی, جس میں ہر طرح کے گناہ پائے جاتے تھے, اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا, تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, آپ کو ان میں بھیجا تاکہ اللہ کے رسول ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کرنے والے بن جائیں, اور اللہ کا پیغام, توحید کا پیغام ان تک پہنچا دیں, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے دیں. ربیع الاول کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. تاریخ ولادت میں اختلاف پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم ذکر کر چکے, کوئی 9 تاریخ, کوئی 12 تاریخ, اور مختلف مورخین کے اقوال ملتے ہیں. تو خیر ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی. اس مہینے میں بعض لوگ خرافات اور بدعات اس کو ایجاد کرتے ہیں. دین کا نام دے کر ایک جشن بنایا جاتا ہے, اور اس دن کو عید کہہ دیا جاتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی. میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش, ولادت, اور ولادت انسان کی ہوتی ہے, ولادت بشر کی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ, آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا. اور یہ لوگ میلاد بھی بناتے ہیں اور ساتھ اس چیز سے بھی انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے, نور تھے. اگر نور تھے تو پھر میلاد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اس جشن کو اور اس کو عید کا نام دے کر اس پر ثواب سمجھنا اور اس کو ہی محبت سمجھ لینا, یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. یہ محبت نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, آپ کی پیروی کرے, آپ کی سنت اور آپ کے طریقہ سے محبت کرے. اور جو انسان اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی نہیں کرتا, آپ کی اتباع نہیں کرتا, اور وہ صرف یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں, اور ربیع الاول کے مہینے میں جشن بھی بنا لے, جھنڈیاں بھی لگا لے, سب کچھ کر لے, تو وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں. محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنایا جائے. اس مہینے میں آقا علیہ السلام کی صورت کا تذکرہ ہوتا ہے, آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے, لیکن اس صورت کو اپنانے کا کہا جائے تو یہ مسلمان اپنانے کے لیے تیار نہیں. صرف صورت کا تذکرہ کرنا, محفل میں اس کا تذکرہ کر دینا, ذکر کرنا, آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ کر دینا, یہ اچھی بات ہے, لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جس کو پیارے رسول سے محبت ہے وہ اللہ کے رسول جیسی صورت بنانے کا ارادہ کرے, وہ اللہ کے رسول کی صورت کو پسند کرے, اور اس کو محبت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ, کہ تم اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھ لو. آپ کی زندگی میں, آپ کی شکل و صورت میں, آپ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے. آئیڈیل ہیں اللہ کے رسول. اور جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے, فرمایا وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے, پیروی کرنے کی کوشش کرے.
اور پھر اس طرح کے شعر گائے جاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ان سے پوچھا جائے، اور ظالموں، جو محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ نبی کو در در پہ نہیں بلاتا، وہ خود پیش ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کبھی اس جگہ پر حاضر ہو جائیں، کبھی اس جگہ پر حاضر ہو جائیں، اور اس طرح سے خرافات اور بدعات، اور پھر محافل منعقد کرنا، جلسے اور جلوس، اور پھر اس میں موسیقی، عورتوں کا اختلاط، اور بعض جگہوں پر پھر عید کی نماز بھی پڑھ دی جاتی ہے، جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری 2 عیدیں ہیں، اور یہ لوگ اپنے پاس سے ایک عید ایجاد کر کے اس کی نماز بھی پڑھ دیتے ہیں، اور پھر دلائل کے طور پہ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے خوشی بنائی تھی۔ ابو لہب، اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اگرچہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ لونڈی کو اس وقت نہیں آزاد کیا گیا تھا، لونڈی کو تو بہت بعد ابو لہب نے آزاد کیا، لیکن کیا تم نے غور کیا کہ یہ ابو لہب جس کی بات کر کے تم دلیل پیش کرتے ہو جشن بنانے کی، خوشی منانے کی، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے اللہ کے رسول کی مقصد ولادت کا انکار کر دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے کہ میں تم سب لوگوں کو اس جگہ پر جمع کر کے اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بچ جاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تو یہ وہی ابو لہب تھا جس کی سنت پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، جس نے میرے پیارے مصطفیٰ کو کہا تھا تبا لک یا محمد، کہ محمد آپ پر ہلاکت ہو۔ اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، کہ سورہ لہب کو نازل کر دیا کہ اے میرے محمد کو اس طرح کہنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ کبھی غور تو کرو، فکر تو کرو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن مقصد ولادت کو بھول چکے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کو مبعوث کیا، توحید کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اس مقصد کو پسے پش ڈال دیا۔ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی باری آئے تو اس کو بھول جاتے ہیں، اور صرف یہ کہہ دینا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بھی انکار کر دیا کہ وہ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس کو محبت کہا جاتا ہے، جبکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کو فرمایا کہ آپ خود کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ اور پھر کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بشر سمجھ کے نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے اعلیٰ نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہے۔ آپ کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، آپ کی سیرت جیسی سیرت کسی کی نہیں، آپ کے فرامین جیسے کسی کے فرامین نہیں ہو سکتے، اور آپ کی صورت کو دیکھنے کے بعد ہم کسی اور کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تم تو کبھی کسی در پہ جاتے ہو، کبھی کسی در پہ جاتے ہو، کبھی کسی امام کے قول کو لے لیتے ہو، کبھی کسی ولی کے پاس چلے جاتے ہو۔ ہمارے سامنے تو محبت یہ ہے کہ نبی کا فرمان آ جائے، کائنات کے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے کسی امام کا قول آ جائے، کسی ولی کی بات آ جائے، کسی بڑے کی بات آ جائے، ہم سب کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، آپ کے فرامین کو قبول کرنے کے بعد کسی اور طرف جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور یہی اصل محبت ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کر لو، آپ کی سنتوں کو اپنا لو، آپ کے طریقے کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر سورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مشہور شعر، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے فرامین پر۔ حضرت حسان کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء،
کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، آپ میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کو کہتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی صورت کو بناتا رہا. اس صورت کو دیکھنے کے بعد کسی اور کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. ہم تو محبت اس کو سمجھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن صحابہ کرام کو نصیب ہوگی وہ صحابہ دنیا کے تمام لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے احادیث کا تذکرہ کرنے والے وہ پوری کائنات کے لوگوں سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ان کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی ہے، ان کی نسبت اللہ کے رسول سے جڑ گئی ہے، آپ کے فرامین کی حفاظت کرنے والے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ یہاں تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ اور آپ کے فیصلے کو قبول کرے، فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جو بھی اختلاف ہو جائے، جو بھی مسئلہ بن جائے اس میں فیصل اللہ کے رسول کو سمجھے، اللہ کے رسول کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے. اور یہ کون سی محبت ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کے فرامین ہوں، ایک طرف احادیث رسول ہوں، دوسری طرف اپنے امام کے قول کو ترجیح دی جائے، دوسری طرف اپنے مسلک کو پروموٹ کیا جائے کہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے فرامین ٹھیک ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ہماری فقہ اجازت نہیں دیتی، ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا. تم نے اللہ کے رسول سے جو محبت کا تقاضا اس کو پورا ہی نہیں کیا. مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اس کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، آپ کی سنت ہو. اگر وہ کام اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق نہیں، آپ کے سنت کے مطابق نہیں، آپ کی ہدایت کے مطابق نہیں جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اور یہ عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، یہ عمل اس کا ثبوت قطعاً ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتا، اور اس کو بدعت کہا جاتا ہے. دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر دی گئی ہے. ایک آسان سا سوال ہے، اس سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو کام کیا جاتا ہے، عید میلاد النبی جو بنائی جاتی ہے، اس کے بنانے پر انسان کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ظاہر ہے جو انسان یہ دن مناتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ثواب ملے گا. گناہ کی نیت سے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ اگر بتایا ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی جشن، ایسی کوئی خوشی اور اس طرح کا کوئی دن نہیں بنایا. اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں بنایا تو رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تمہارا ثواب کا کام جس کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ملتا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے دین محمد کو، اسلام کو مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے، اس میں کوئی اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. جتنے بھی ثواب کے کام تھے، جتنے بھی نیکی کے کام تھے، جتنے بھی بھلائی کے کام تھے، جن کو دین ہونا تھا، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر لگا کر چلے گئے. اس پر تکمیل کی مہر اللہ رب العالمین نے لگا دی کہ اس دین کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. اگر یہ ثواب کا کام تھا تو کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے جب اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول کی پوری زندگی آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے. صحابہ اکرام کی زندگیاں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، آل بیت، تمام کے تمام صحابہ اکرام، فقہائے امت،
आइम्मा अरबा की जिंदगियां इस काम से खाली हैं। और सबसे अहम बात समझने की यह है कि दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। जो सवाब का काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, आपकी जिंदगी में, सहाबा किराम के दौर में जो सवाब नहीं बन सकता था, पूरी कायनात के इंसानियत मिल जाए, पूरी कायनात के लोग मिल जाएं, वो उसको सवाब का काम नहीं बना सकते। ये नई चीज इजाद तो हो सकती है, लेकिन इसको दीन का नाम नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि कोई इंसान कोई भी अमल करता है, नेकी का काम करता है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, उस पे हमारा फरमान नहीं है, उस पे हमारा तरीका नहीं है, फहुवा रद्दुन, वो रद्द हो जाएगा, कबूल नहीं होगा। गुजारिश आप लोगों से ये है कि दीन में नई चीज इजाद करने से बचिए, लोगों को ये आगाही दीजिए, उन तक ये पैगाम पहुंचाइए कि दीन इस्लाम मुकम्मल है। इसमें कोई इंसान अगर अपने पास से कोई इजाफा करने की कोशिश करेगा तो वो दीन नहीं हो सकता, उस पर सवाब नहीं मिल सकता। और जब सवाब नहीं मिलेगा तो अल्लाह के लिए अपने पैसे को इस तरह फजूल ना बहाइए। पूरी पूरी गलियों को सजा दिया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आका अलैहिस्सलाम की वलादत व सआदत के दिन क्या काम किया जाता है कि जिस काम को देखकर शर्म महसूस होती है। औरतें भी जमा हैं, मर्द भी जमा हैं, इख्तिलात भी है, किसी जगह पर डांस भी हो रहा है, किसी जगह पर केक भी काटे जा रहे हैं और किसी जगह पर म्यूजिक पर नातें चल रही हैं। नातें पढ़ने वाली कभी खवातीन हैं, बेपर्दगी में पढ़ रही हैं, कभी छोटे छोटे बच्चे नातें पढ़ रहे हैं। और किस तरह का लोगों को किस सिस्टम में लगा दिया है कि अमाल से दूर करके, अमल से दूर करके सिर्फ इन खराफात को अपना लो, ये काम कर लो, तुम्हें सवाब मिल जाएगा। और यह समझा जाता है कि जिस इंसान ने मिलाद के दिन जश्न बना लिया, उसने हलवा तकसीम कर लिया, उसने पैसा खर्च कर लिया, वो पक्का मोहब्बत करने वाला है और वो कामयाब हो जाएगा। किसने कहा कामयाब हो जाओगे? मकसद तो यह था, तुम मिलाद के दिन सिर्फ हलवा तकसीम करने को, जश्न मनाने को, पैसा खर्च करने को मोहब्बत समझते हो। असल मोहब्बत यह है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल को भेजा, जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल सफा पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान किया कि अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ, शिरक और बिदात से बच जाओ, और जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल को गालियां खानी पड़ी, जिस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल के जिस्म को जख्मी होना पड़ा, उस मकसद को जब तक उम्मत मुस्लिमा का फर्द उसको अपनाएगा नहीं, उस पर अमल नहीं करेगा, तो यह मोहब्बत में सच्चा नहीं है। खाली मोहब्बत तो मुशरिकीन भी किया करते थे, लेकिन जब यह दावत दी गई कि अल्लाह की तौहीद को मान लो, और यही मकसद है, उम्मत मुस्लिमा का फर्द इस चीज को समझे कि अपने खून को बहा देना, अपनी जान को लुटा देना, तौहीद का पैगाम लोगों को सुना देना, यह अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत है। दीन की दावत देना, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, जिसमें बहुत सारे लोग फेल हैं और नहीं करते। और फिर सोमवार के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आका अलैहिस्सलाम ने इस अमल को भी मख्फी नहीं रखा, पोशीदा नहीं रखा कि सोमवार के दिन तुम लोगों ने क्या करना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सही मुस्लिम में हदीस है, वसुइला अन सौम यौमिल इत्नैन क़ाल ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही व यौमुन बुइस्तु औ उन्ज़िला अलैया फ़ीह। फरमाया अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आप सोमवार के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं, रोज़ा रखने की क्या वजह है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, ये ऐसा दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, इस दिन मेरी पैदाइश हुई है। हर इंसान को खुशी है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया, इसकी खुशी है। और जिस दिल में इस चीज की खुशी नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। और हम ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। कोई ये ना समझे कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना यह दुरुस्त नहीं। आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, आपकी मोहब्बत को अपने दिल में रखना, और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि पूरी कायनात के तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, यह ईमान की निशानी और अलामत है। और जिसके दिल में ऐसी मोहब्बत नहीं, वो अपने आप को मोमिन नहीं कह सकता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम
हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर लेता। मिन वलदिही, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, व नासी अजमाइन, और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेता। लेकिन मोहब्बत कैसे करनी है? अल्लाह के रसूल की इताअत करके, आपकी फरमाबरदारी करके, आपकी सुन्नतों पर अमल करके, ये मोहब्बत है। इंसान सुन्नत को मानने के लिए तैयार ना हो, आपके फरामीन को पैसे पुश डाल दे और पूरी साल नेकी के काम करने से कतराता रहे और सुन्नतों को पैसे पुश डालता रहे, सिर्फ एक दिन आकर पैसा खर्च कर लेना और जश्न बना लेना, ये समझ ले कि मैं हकीकी मोहब्बत करने वाला हूं, तो ये शैतान ने उसको धोखा दिया है, ये हकीकी मोहब्बत करने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा, फरमाया कि मेरी तमाम की तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, मगर जो जन्नत में जाने से इनकार करते। फरमाया सहाबाए किराम ने, क़ालू या रसूलल्लाह व मन यअबा, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? फरमाया मन अताअनी दखल अल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, और ये इताअत और फरमाबरदारी इंसान की पूरी जिंदगी पर मुनहसर है। पूरी की पूरी जिंदगी, इंसान के शब रोज, इसके लैलो नहार, इसकी 24 घंटे का वक़्त और इसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की इताअत में, आपकी फरमाबरदारी में गुजरे, तो ये इंसान ये कह सकता है कि मुझे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। इसको किसी और का फरमान अच्छा ही ना लगे, जब अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाए उसको कबूल कर ले, जब अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़े तो उसको अपना ले, जब अल्लाह के रसूल की सूरत को देखे तो उसको अपनाने की कोशिश करे। आका अलैहिस्सलाम के शमाइल को, आपकी सूरत को बयान किया जाता है, आपके जुल्फों का तज़किरा होता है, आपके हुस्न का तज़किरा होता है, लेकिन इस सूरत को अपनाने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। आपके फरामीन का तज़किरा होता है और आप सल्लल्लाहु के फ़ज़ाइल को बयान किया जाता है, लेकिन उन फ़ज़ाइल पर चलना और उन तालीमात पर अमल करना, मुसलमान इन कामों से दूर हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अताअनी दखल अल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने इनकार कर दिया, मेरी इताअत से इनकार किया, मेरी फरमाबरदारी को छोड़ दिया, मेरी सुन्नतों को पैसे पुश डाल दिया, मेरे तरीके को ना अपनाया, अपने तरीकों के मुताबिक चलता रहा, अपने तरीकों के मुताबिक उसने रस्म रिवाज बिदात को दीन में दाखिल करके उसको ही सब कुछ समझ लिया, वमन आसानी फ़क़द अबा, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है। अल्लाह के लिए संभलिए, सोचिए कि हम दीन के नाम पर किस तरह दीन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, अल्लाह के रसूल कह सकते थे कि इस दिन मेरी पैदाइश का दिन है, तुमने केक काटने हैं, इस दिन मेरी मिलाद का दिन है, तुमने जश्न बनाना है, तुमने खुशी का इजहार करना है। हसन बिन साबित को बुला के 12 रबीउल अव्वल को मस्जिद में महफिल मुनाकिद करके नातें पढ़वा सकते थे। सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन ये काम कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, मैं इस दिन रोज़ा रखता हूँ। और रोज़ा सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का नहीं, बल्कि हर सोमवार का रोज़ा अल्लाह के रसूल रखा करते थे। और अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को अमल की तरफ लगाया है, खराफात की तरफ नहीं, बिदात की तरफ नहीं, रस्म रिवाज की तरफ नहीं, पैसे को फजूल में बहाने की तरफ नहीं। कुरान और सुन्नत का मताला कीजिए। अल्लाह के रसूल ने जब भी दावत दी है, अमल की तरफ दावत दी है। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं जन्नत में आपका साथ नसीब हो जाए, आपका साथ चाहता हूं, आपसे मोहब्बत है, दुनिया में तो आपके साथ रहता रहा हूं, सहाबी हूं, लेकिन क़यामत के दिन आपका मकाम बुलंद होगा, मेरा मकाम कहां पर होगा? मैं चाहता हूं आपका साथ, आपकी शफाअत मिल जाए। अल्लाह के रसूल ने क्या तालीम दी? फरमाया, आइन्नी अला नफ्सिक बिकसरत सुजूद, ज्यादा से ज्यादा नफल पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो, अल्लाह के रसूल की सोबत मिल जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा के लोग इस चीज को भूल चुके हैं। सिर्फ एक रस्म के तौर पर, एक बिदत के तौर पे इस दिन को मना लेना और समझना यही सब कुछ है और यही कामयाबी है, ये बहुत बड़ा मगालता है। अल्लाह के रसूल रोज़ा रखा करते थे। ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, फरमाया सोमवार का दिन वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई।
اور یہی وہ دن ہے بعثت او انزل علی کہ اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، مجھ پر فرشتہ نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر وحی نازل کی، اور اس دن اللہ رب العالمین نے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے، تو اس لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو محبت کرنے والا انسان اسے اللہ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ وہ سنتیں ہمیں اگر ناپسند ہوں تب بھی انسان کو اپنانی چاہیے، اور وہ طریقے اگر آپ کا نفس ناپسند کرے، آپ کے گھر والے ناپسند کریں، آپ کا معاشرہ ناپسند کرے، تو مومن کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کو اپنے سینے سے قبول کرے، دل سے قبول کرے، اور اپنے جسم پہ اس سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل محبت ہے۔ اور باقی اس طرح کے رسم و رواج اور اس طرح جلسے اور جلوس نکالنا اور پیسہ اس پہ خرچ کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔